اور آج ہم انشاءاللہ آیات کریں گے. کچھ کوشش ہوگی کہ شاید آج زیادہ آیات ہو جائیں، کیونکہ اس میں آخری کچھ آیات جو میرے لیکچر میں آج لینی ہے وہ بہت تھوڑی سی آسان ہے. تو پہلے میں قرات کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. قل ارأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا ولا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم. جی میں پہلے لکھ لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی تو چند آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. آئیے دیکھتے ہیں. یا حرف ندا، ایھا الناس یہ منادا، اے لوگو، سے تمام لوگ شامل ہو گئے. آگے ہے قد جاءتکم موعظۃ. قد حرف تاکید فعل ماضی قریب کے لیے، جاءت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، جیم حمزہ یا مادہ، باب سامیہ سے جاجیہ یجو جاء یجو، نا باب ضرب سے جاء یجیء آنا. کم مفعول، جاءتکم تم سب کے پاس آ چکی ہے. اچھا اب اس کا فاعل پہلے اس پہ غور کر لیں. موعظۃ ایک پہلا فاعل، موعظۃ یعنی واعظ نصیحت. دوسرا فاعل شفاء. تیسرا فاعل ہدن ہدایت. چوتھا فاعل رحمت. اب آپ آئیے آگے چلتے ہیں. قد جاءتکم موعظۃ کہاں سے آ چکی ہے؟ من ربکم، تم سب کے رب کی طرف سے متعلق ہو گیا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت آ چکی ہے تم سب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے. اور کیا ہے؟ وشفاء، اور شفا آ چکی ہے. کس چیز کی شفا؟ لام حرف جر، ما موصولہ، صدر کی جمع سینہ، اس جو کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے. سو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
نصیحت آ چکی ہے تم سب کے لیے تمہارے رب کی طرف سے، وَشِفَاءٌ اور شفا آ چکی ہے لِمَا فِي الصُّدُورِ اس جو کے لیے جو سینوں کے اندر ہے، وَهُدًى اور ہدایت، وَرَحْمَةٌ اور رحمت آ چکی ہے لِلْمُؤْمِنِينَ لام الفجر متعلق یہ مجرور اسم ہے مومنین کے لیے۔ اس میں 4 فاعل ہو گئے اور ایک مفعول ہے کم۔ آگے چلتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ قرآن کے بارے میں ہے، یہ موعظۃ کیا ہے؟ قرآن ہے، شفاء کیا ہے؟ قرآن ہے، ہدن کیا ہے؟ قرآن ہے، رحمت قرآن ہے، یہ تمام قرآن کے بارے میں ہے۔ قل امر کا صیغہ، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یہ مقولہ ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہاں تک اللہ کے فضل سے، بفضل اللہ باحرف جر اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک اور اسی چیز سے۔ اب یہ ذالک کیا ہے؟ یہ ذالک یہ جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا نا، موعظۃ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ فبذالک، ان تمام چیزوں کے لیے فلیفرحوا، لام کون سا ہے؟ یہ لام امر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ فرح یفرح باب سامیہ سے، فراح خوش ہونا، فلیفرحوا فعل مضارع مجزوم ہو گیا، ہم اس کا فاعل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں، فبذالک اسی کے ذریعے۔ یہ تمام تاکید کے اسلوب ہیں، تاخیر تقدیم ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اصل میں جملہ فَلْيَفْرَحُوا بِذَالِكَ، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے خوش ہوں۔ کس کے ذریعے؟ ذالک، یہ جو تمام موعظۃ شفاء ہدی ورحمۃ۔ لیکن اور پھر کیا ہے؟ خوش کیوں ہوں؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہے، اس کی رحمت اور فضل کے ذریعے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ہوا مبتدا، خیر خبر، یہ متعلق خبر ہو گیا، ما موصولہ، جمع یجمع باب فتحہ سے جمع کرنا، یجمعون فعل مضارع ہم فاعل، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے یہ خیر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ قل امر کا صیغہ پھر، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اچھا یہاں پہ یہ ہم پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی، ارأیتم، یہ وہی ارأیتم ہے، کیا کہتے ہو تم، تمہاری کیا رائے ہے، یا تمہارا کیا خیال ہے، یہ وہ والا لہجہ ہے۔ فعل ماضی ہم فاعل آہم استفہامیہ۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، ما موصولہ، انزل ینزل باب افعال، لفظ الجلالہ فاعل، انزل لکم متعلق فعل، من رزق کچھ بھی رزق، کوئی بھی رزق کی چیز، اس رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کی صحت، مال، دولت، بارش، زمین کا اگنا، یہ تمام رزق ہے۔ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو کچھ بھی نازل کیا ہے اللہ نے رزق میں سے تم سب کے لیے، فجعلتم پس، جعلتم جعل یجعل بنانا، جعلتم انتم فعل ماضی، تم نے بنا دیا، منہ اس میں سے، یہ کیا ہے؟ رزق، اس رزق میں سے کیا بنایا ہے؟ یہ مفعول ایک، یہ مفعول دو، حلالا و حراما، حرام اور حلال بنا دیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے ہی بنا لیا تم لوگوں نے، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے۔ قل امر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، استفہام ہے یہاں پہ، کوشچن ہے، کیا؟ تو یہ دو حمزہ آ رہے تھے نا، تو دونوں کو مرج کر کے مد ہوگی، اللہ اذن لکم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، خبر متعلق فعل ہو گیا، اذن یأذن اجازت دینا، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم سب کو اس چیز کی اجازت دی ہے، یہ حرام اور حلال کرنے کی، یا پھر اللہ تفترون، کہ تم سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ افطرا یفتری باب افتعال سے، فارا یا مادہ، تفترون انتم فاعل، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اللہ مقدم ہوا ہے، اللہ تفترون، کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی کیا تم یہ بیسیکلی کوئی اگر کہہ دے کہ جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے،
اور اس کے پاس نص بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب اس کو اللہ کے سوا اور کون اس کو بتا سکتا ہے یہ چیز؟ تو اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھ دیا۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے بات آئی۔ اور ما ظن الذین، ما استفہامیہ ہے، کویسچن، ظن الذین، ظن یا ظن، یہ ظن اسم ہے یہاں پر، ظن یہ مضاف بن رہا ہے، یہ ہلکا ہو رہا ہے، اور الذین مضاف الیہ ہے، ان لوگوں کا کیا گمان ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ ما ظن الذین، ان لوگوں کا کیا گمان ہے، آگے صلہ وہ لوگ کون ہے، یفترون علی اللہ الکذبہ، الکذبہ مفعول ہے یفترون کا، یفترون فعل مضارع ہم فاعل، صلہ ہے الذین کا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذبہ، کیا خیال ہے، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کب خیال، یوم القیامت، یہ ظرف بن رہا ہے یہاں، یہ متعلق ظن ہے، سو یعنی متعلق، بیسیکلی یہ متعلق خبر ہوتا ہے نا، تو یہ کام کام خبر ہے چونکہ یہ ظرف ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامت، قیامت کے روز ان لوگوں کا کیا گمان ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اسم ان لام تاکید، ذو والا، فضل، اللہ بڑے فضل والا ہے، نکیرہ ہو گیا نا، بہت بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر۔ یہ فضل کیسا فضل ہے؟ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں ہمارے جیسے، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، لوگ بدعتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، احکامات کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن، لیکن اکثرہم لا یشکرون، یہ اکثرہم ہے کہ اکثر ہے، ہونا تو اکثر ہے چاہیے، جی اکثرہم، چونکہ اسم لاکنہ بن رہا ہے نا، اور یہ خبر لاکنہ ہے، لا یشکرون، شکر یشکرو، شکر کرنا باب نون سے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، یعنی وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کی پکڑ نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی آیات پر۔ جی تو اگلی آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اچھا یہاں سے پہلے ہی بتا دوں، یہ اللہ کی وجہ سے، اور یہ ما اور اللہ دونوں کا مطلب یہ اب وہ نفی ہے اور یہ اس کی تاکید کے لیے ہے۔ تکونو، کانا یکونو ہونا، تکونو انت اس کا اسم، ما تکونو آپ نہیں ہوتے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فی شأن کسی بھی معاملے میں، امرن بھی کام ہوتا ہے اور شأن بھی کام ہوتا ہے، لیکن شأن کوئی جب امپورٹنٹ یا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ وما تکونو فی شأن، آپ نہیں ہوتے کسی بھی معاملے میں، اور پھر مائے نفی، تلا یتلو، تا لام واو مادہ باب نون سے، تتلو، تتلو انت اس کا فاعل، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، وما تتلو منہ، اور آپ تلاوت نہیں کرتے اس میں سے، اب یہ ہو کی صفت ہے، من قرآن یعنی قرآن میں سے، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، آپ نہیں ہوتے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ ہی یہ کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، یعنی قرآن میں سے کچھ بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ تمام لوگوں کی طرف بات چلے گی، اور لا تعملون، 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 میرا خیال ہے تعملون ہی ہے جی، ولا تعملون، ولا تعملون، عمل یعملو، عمل کرنا، انتم فاعل فعل مضارع، ولا تعملون، اور تم سب عمل نہیں کرتے، من عمل، کوئی بھی عمل۔ بات یاد رہے، یہ فی شأن، من قرآن، من عمل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب نکرہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ بھی، یعنی کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی قرآن کا ایک لفظ بھی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل، اللہ سوائے اس کے کہ کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، سبحان اللہ، یہ تاکید کا اسلوب پیدا کہ کنا علیکم شہودا، ناٹ شاہد، شہود، فعول، یہ فعول کے جتنے وزن ہیں یہ
اس مبالغہ کے سیغے ہیں، بہت زیادہ ہم کے میننگ پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کنّا، نحن اس کا اسم ہوا، علیکم تم سب پر، شہودن، شہودن یہ ہو گیا اس خبرو کنّا، اور یہ ہے ظرف از، متعلق ہے، خبر ہوا یہ۔ افادہ یفیدو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر مشغول ہونا۔ از تفیدون فیہ کنّا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، انتم اس کا فاعل، فیہ میں وہی الگ الگ تمام کام، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شہود، دیکھیں شاہد ایک چیز کا دیکھنے والا ہو سکتا ہے نا، کہ نہیں میں اس وقت جو دیکھ رہا ہوں، لیکن شہود ہر چیز یہاں پر جتنا کچھ ہو رہا ہے میں شہود تو نہیں ہوں۔ کنّا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، فیہ میں یہ الگ الگ ہے کہ یہ جب کاموں میں تم مصروف ہوتے ہو، تم مشغول ہوتے ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا طاقتور، اور کیا اللہ کرے ہمارے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جا رہا ہے، مجھ سمیت ہم سب میں، کہ جب ہم بول رہے ہوں، سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، تو یہ بات ہمارے خیال میں آئے کہ یار وہ کون ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ کنّا یونیورسل ٹروتھ کیا آ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم تھے، ہم ہیں، ہر وقت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ وہ ہے۔ آگے ہے پھر مزید تاکید، اگلا جملہ آ رہا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالٍ، من مثقالی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، جی مثقالی، یہ تھوڑا بہت عربی کا فائدہ ہوتا ہے مجھے۔ یہ ما اور یہ پھر الا آ رہا ہے، یہ وہی نفی کا اسلوب۔ عین زا با مادہ، باب نون سے، عزب یعزب، اس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا۔ اچھا ایک غائب دوسرا بھی ہوتا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں وہ تو ہوتا ہے نا نظروں سے اوجھل ہو جانا کسی چیز کا جو پتہ نہ ہونا، یہ وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ ہم سب کے متعلق آئی ہے۔ علماء عرب فرماتے ہیں، عربی علماء، اس فعل کا مطلب ہے کہ کوئی بھیڑیا بکریوں کو چراتا ہوا چلا جا رہا ہے اور وہ آپ کی نگاہوں سے غائب ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں عزب یعزب، نگاہوں سے غائب ہو جانا۔ تو یہ سارے کام پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور پھر فرمایا وما یعزب، نہیں غائب ہوتا، عن ربک، تیرے رب سے۔ اس کا جو ہوا اس کا فاعل ہے، عن ربک، بیسیکلی اس کا فاعل جو ہے وہ یہ ہے مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، یہ ہے اس کا فاعل۔ یہ من زائدہ آیا ہے تاکید کے لیے۔ وما یعزب، نہیں غائب ہوتا، عن ربک، تیرے رب سے متعلق فعل، من مثقال ذرۃ، مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر، ذرہ کے برابر، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، تیرے رب سے نہیں غائب ہوتا ذرہ کے برابر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، یہ اسم تفضیل ہے افعلو کے وزن پر، اصغرو، ولا اصغر، اور نہ ہی یہ من کی وجہ سے اس کا عطف ہوا، من اصغر، یہ اصغر اصغر یہ وہ ہے نا غیر منصرف اس میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی چھوٹا، یعنی اور نہ ہی بہت چھوٹا، من ذالک، اس یہ ذالک کیا ہے، یہ مثقال ذرہ، یعنی اس ذرے سے بھی چھوٹا، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑا، یعنی چاہے اس مثقال ذرہ زمین و آسمان میں ہو، یا اس سے بھی چھوٹا ہو یا اس سے بھی بڑا ہو، ما یعزب، نہیں غائب ہوتا اللہ سے، الا فی کتاب مبین، سوائے اس کے کہ وہ ایک کتاب مبین، روشن کتاب میں موجود ہے۔ الا، جان لو، تنبیہ، جان لو، اتنی ساری ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کے نا، پھر آگے کیا فرمایا، جان لو، پھر ایسے ہو جاؤ نا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم،
اسم انا خبر انا جملہ لا خوف علیہم دوسری خبر ولا ہم یحزنون ولیون کی جمع ان اولیاء اللہ اللہ کے دوست اولیاء اللہ مرکب اضافی آپ میں ہم سب ولی اللہ کے ولی ہیں ہر مومن اللہ کا ولی ہے ولیوں کے پھر درجات ہوتے ہیں اللہ کی دوستی میں درجات ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا نفی اسم لا متعلق خبر کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے لا نفی ہم مبتدا یحزنون خبر باب سامیہ سے حزن یحزنون آگے اللہ نے صفت فرمائی ان اولیاء کی الذین آمنوا جو ایمان لائے کیا آپ اور میں ایمان نہیں لائے ہیں لائے ہیں ولی کی صفت ہے ایمان لانا الذین آمنوا وہ ایمان لائے ہم اس کا یہ اور یہ صفت ہے کس کی اولیاء کی حالت نسب میں ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی اختیار کیا کرتے تھے کانو اس کا ہم اسم یتقون باب افتعال سے خبر فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ ڈرا کرتے تھے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ البشرا یہ مبتدا مؤخر ہے لہم قائم مقام خبر مقدم لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے کہاں پر فی الدنیا فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں الحیات الدنیا مرکب توصیفی و فی الآخرتی اور آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ تبدیل بدلنے والا یہ لا نفی جنس ہے لا تبدیل کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو اللہ کے وعدوں کو ذالک یہی سب کیا ہے فوز عظیم یہ حسر کا مفہوم ہوا ہے ذالک هو الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اپنے لیکچر کے آخری آیات کی طرف چلتے ہیں جی تو اگلی آیات کی طرف ولا يحزنك قولهم لائے نہیں ہے یحزن مجزوم ہو رہا ہے حزن یحزن باب سامیہ سے غمزدہ ہونا ولا يحزنك قولهم یہ فاعل ہو گیا یحزن کا یعنی آپ کو ان کی بات غم زدہ نہ کرے ولا يحزنك قولهم یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں ان العزت للہ جمیعا اسم انا قائم مقام خبر جمیعاً حال ہے عزت کا کہ تمام کی تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہوا السمیع ہوا مبتدا سمیع العلیم خبر وہی سننے والا اور جاننے والا ہے الا جان لو انا للہ من فی السماوات و من فی الارض انا للہ من فی السماوات و من فی الارض سو من فی السماوات و من فی الارض یہ اسم انا ہو گیا سو للہ یہ تقدیم ہوئی تاکید کے لیے کہ یقیناً جان لو کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی ہیں آسمانوں میں ومن فی الارض اور زمین میں وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء اور ما نفی کا اتبع یتبع پیروی کرنا وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء اچھا یہ من دون اللہ تک الذین سے موصول یدعون دعا یدعو پکارنا یدعون من دون اللہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں تو یہ پورا جملہ ہو گیا فاعل یتبعو کا وما یتبعون الذین یدعون من دون اللہ شرکاء یعنی وہ نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں شرکاء کی اس کی آگے بات کی تاکید آ رہی ہے ان نفی ان اللہ نہیں ہے یتبعون اتبع پیروی کرتے ہم فاعل فعل مضارع ہے نہیں وہ پیروی کرتے سوائے اس کے کہ الا الظن گمان کی بیسیکلی یہ مفعول ہے لیکن اللہ اس کی تاکید کے لیے آ گیا ان یتبعون الا الظن نہیں پیروی کرتے وہ صرف گمان کی وان ہم الا تخرصون اب پھر یہ ان اور الا نفی ہم مبتدا تخرصون خبر انہم الا تخرصون خرص یخسر یعنی ایسے ہی اٹکل پچو اندازے لگانا غلط اندازے لگانا غلط گمان قائم کرنا سو الا الظن وانہم الا یخرصون هو الذی جعل لکم اللیل ہوا مبتدا الذی خبر
جعلا صلہ ہو گیا، وہی ہے جس نے جعلا بنایا لکم اللیل لیلا، مفعول جعلا رات کو تمہارے لیے، لتسکنوا فیہا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ سکن یسکن تسکنون سے نون ڈراپ ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، یہ فعل مضارع منصوب کا صیغہ ہے، فیہ میں ہی جا رہا ہے لیل کی طرف۔ والنہارا اب یہ دوسرا مفعول ہے لیل کے ساتھ، والنہارا مبصراً یہ اس کا حال ہے، اور دن کو بنایا مبصراً یعنی اس میں تم دیکھ سکو۔ ان فی ذالک، ان حرف تاکید، لآیات یہ اسم انہ ہے اور یہ لام تاکید ہے۔ ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات بہت بڑی نشانیاں ہیں، لی لام حرف جر، قوم لقوم موصوف یہ اس کی صفت، لقوم یسمعون ایک ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں۔ آئیے آگے تفسیر میں چلتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا۔ جی تو قرآن نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اس قرآن عظیم کو اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ پہنچی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، وہ اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یعنی دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک، شبہات اور گندگی اور نجاست کو زائل کرتا ہے۔ وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی اس کتاب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یعنی انہیں اس ہدایت اور دین حق سے خوش ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے، کیونکہ یہی سب سے بہتر وہ چیز ہے جس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کے سامان اور عارضی اور فانی دنیا کی آسائشوں سے یقیناً بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا حلال یا حرام قرار دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ ابن عباس اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ان مشرکوں کی تردید میں نازل ہوئی جنہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ کی رسموں کے لیے حلال اور حرام کے ضابطے خود مقرر کر لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ امام احمد نے مالک بن نصلہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں پراگندہ حال تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی ہر قسم کا مال ہے، یعنی اونٹ، غلام، گھوڑے، بکریاں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ تمہاری قوم کے اونٹ جب اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں تو ان کے کان صحیح ہوتے ہیں، مگر تم لوگ اس طرح سے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ بحیرہ ہے، اور ان کانوں کو یا ان کے کھالوں کو کاٹ دیتے اور کہتے ہو کہ یہ سرم ہیں، پھر انہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حرام قرار دے دیتے ہو۔ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال عطا فرمائے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ کا استرا تمہارے استرے سے زیادہ تیز ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اللہ پر افترا باندھتے ہیں وہ قیامت کی نسبت کیا خیال کرتے ہیں، یعنی ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مہربان ہے، لوگوں کو جلد دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اور میرے خیال میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملے کا کہ یہ مفہوم ہو کہ وہ مہربان ہے کہ اس نے اپنی پیدا کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو دنیا میں مفید ہیں صرف انہی چیزوں کو حرام قرار دیا جو دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ان چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احسان فرماتے ہوئے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ اس طرح یہ خود اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کر لیتے ہیں، از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ آپ کی امت کے اور تمام مخلوقات کے تمام حالات کو وہ جانتا ہے، اور اس کے علم اور اس کی نظر اور آسمان اور زمین کا کوئی بھی ذرہ مخفی نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھتے نہیں بلا شبہ تو وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دوست وہ ہیں جو ایماندار پرہیزگار، جیسا کہ اولیاء اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فرمایا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ لا خوف علیہم، ان کو کچھ خوف نہ ہوگا، یعنی مستقبل میں پیش آنے والے آخرت کے ہولناک حالات کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے حالات کے بارے میں انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہوں گے جن پر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کون سعادت مند لوگ ہوں گے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں؟ فرمایا وہ لوگ جو کسی مالی لالچ یا نسبی تعلق کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمناک ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بشرا سے مراد سچے خواب ہیں۔ اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت درج کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آخرت کی بشارت سے مراد جنت ہے، لیکن دنیا کی بشارت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد نیک خواب ہے جسے کوئی بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دیکھا جاتا ہے تو یہ نبوت کے 44 یا 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہ اس کے خلاف ورزی کی جائے گی، بلکہ یہ حتمی یقینی وعدہ ہے جو ہر صورت میں پورا ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہوں، یعنی ان مشرکوں کی باتوں سے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، ان کی ذات گرامی پر توکل کرنا۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، جبکہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا اس بات کی بھی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اس سلسلے میں ان کا سارا انحصار اپنے وہم و گمان اور کذب و افتراء پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی نے اپنے بندوں کے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون کریں، تھکاوٹ اور مشقت کو دور کرنے کے لیے آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، یعنی دن کے کسب و معاش اور جد و جہد اور سفر اور ضرورت کے دیگر کاموں کے لیے روشن بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہاں پر بشرا کے بارے میں مزید ایک دو آئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہو کہ پریشان کن خواب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، پھر فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ فرمایا سچا خواب مومن کے لیے بشارت ہے اور وہ نبوت کے 49 حصوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اس کے بارے میں بتا دے، اور اس کے علاوہ جو کوئی خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسے غم میں مبتلا کر دے تاکہ وہ اسے غم میں مبتلا کر دے۔ اس طرح کے خواب دیکھنے پر وہ بائیں طرف 3 بار پھونک مار دے، خاموش رہے اور کسی کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائے۔ بشرا کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ اس بشارت سے مراد موت کے وقت فرشتوں کا مومن کو مغفرت اور جنت کی بشارت دینا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ مومن کی دنیا میں آخری لمحات اور روز قیامت کی بشارتیں۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک مومن کا موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کے پاس سفید چہروں اور سفید کپڑوں والے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح تو نکل کر نعمتوں اور خوشبو اور پھولوں اور ایسے رب کی طرف آ جا جو ناراض نہیں ہے۔ تو روح اس کے منہ سے نکل کر آتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بشارت یہ ہوگی کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔
پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ تو یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بشرا کے متعلق تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے لیکچر آگے جاری رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرماتا رہے تاکہ ہم اس عمل کو جاری رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ آمین یا رب العالمین۔